ہی اہم ہے اور شاید ایک ایسا موضوع ہے کہ جس سے براہ راست یا بالواسطہ ہم سب کا تعلق اور واسطہ رہتا ہے، اور آج کا موضوع ہے لیڈرشپ۔ کیا لیڈر بائے بورن ہوتا ہے، یعنی پیدائشی ہوتا ہے، یا بنایا جاتا ہے؟ ضروری نہیں اس معاملے میں کہ لیڈر بائی بورن ہی ہو، ٹھیک ہے، بائی برتھ وہ ایک عام آدمی تھا، بٹ اس کی اسکلز ایسی تھی کہ آگے جا کے وہ پالشڈ ہوئی اینڈ دا گائے بیکم اے لیڈر۔ ان کی یہ آرا میں نے سنی، لیکن ہم چونکہ مسلمان ہیں اور حقیقت بھی یہی ہے کہ جو بھی نعمت ملتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہے، تو قیادت کو بھی ہم نعمت ہی کہیں گے۔ کیا باپا درست ہے کہ لیڈر کو اپنی عوام کے سامنے جواب دہ ہونا چاہیے؟ بجائے یہ بھی ایک وصف ہے، خوبی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سچا لیڈر ہے مگر وہ فالو کرنا چاہتا ہے، مگر وہ فالو نہیں کر پا رہا پرانے لیڈرز کو، اور اس کو اس دنیا جو ابھی دور حاضر کی جو لیڈرشپ کے اسکلز ہیں، جو بھی طور طریقے ہیں، اس پہ چلنا پڑ رہا ہے، جس اس لیے کہ اس کو اپنی قوم کو مطلب قوم کے لوگوں کو بھی ایک حفاظت میں رکھنا ہے۔ تو اب وہ لیڈر کیا کرے؟ اس کے پاس ریموٹ کنٹرولر تو ہے نا، جس کے ذریعے وہ قوم کو کنٹرول تو کر سکتا ہے، اور کر ہی رہے لیڈر۔ اب لیڈر خود جا کر بازاروں میں لوگوں کے ساتھ گھومے، مسجد میں جا کر پہلی صف میں بغیر کسی پہرے کے نماز پڑھے، واقعی یہ ممکن اب نہ رہا بڑے لیڈروں کا، اور خاص کر یہ قومی لیڈروں کا، انہیں کہ جو ارباب اقتدار ہوتے ہیں یا سیاسی لیڈر ہوتے ہیں۔ مذہبی لیڈروں کے لیے بھی اب ایسے حالات تو ہیں کہ جو زیادہ نمایاں ہو تو اس کے لیے خطرات تو ہیں۔ اچھا، اس کو اپنی حفاظت کا اہتمام کرنا یہ شرعاً مطلوب ہے، اور قرآن کریم میں اس کا حکم بھی ہے، خذوا حذرکم، ہوشیاری سے کام لو۔ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جیسا قائد اور لیڈر نہ پہلے تھا، نہ اب ہے، نہ ہوگا۔ سب سے بڑے قائد اللہ کی مخلوق میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تو جب شروعات کا دور تھا تو اس وقت تو خطرات تھے، اور حضرت مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اور بعض صحابہ کرام علیہم الرضوان باری باری سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے آستانے عرش نشان کے باہر پہرا دیتے تھے تاکہ دشمن آ کر نقصان نہ پہنچائے۔ اچھا، پھر آخر کار وہ اسلام کو غلبہ ہوا، اور اللہ تعالیٰ کے حکم پر پھر وہ پہرا اٹھ گیا۔ یعنی یہ وہ اس دور میں بھی، اور خود سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ بھی یہ حارثین کی ترکیب رہی۔ اور یہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا، اس وقت مسلمانوں کو بہت خوشی ہوئی تھی، اور انہوں نے جب اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا تو قریب کے پہاڑیاں گونج اٹھی تھی، اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ درخواست کی، اور ان کی درخواست پر علل اعلان مسجد الحرام شریف میں نماز ہوئی تھی۔ اچھا، وہ بھی پہرے میں ہوئی تھی۔ اگر کوئی پہرے میں نماز پر اعتراض کرتا ہے تو وہ اس واقعے کو پیش نظر رکھے کہ ایک طرف سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ننگی تلوار کے ساتھ، ایک طرف سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ننگی تلوار کے ساتھ، یعنی دونوں طرف پہرا، اور بیچ میں سب نے نماز پڑھی، ان کے پہرے میں علل اعلان پڑھی تھی۔ اس وقت ایسے حالات تھے، بعد میں اس کی حاجت نہ رہی۔ تو اب بھی اس دور میں بھی جن جن کو یہ واقعی خطرہ ہے
تو ان کو پہرے میں بھی نماز پڑھنی ہوگی. اچھا اب انداز ایسے بدلے ہیں وہ دہشت گردیوں کے کہ اب یہ پہرا بھی ناکافی ہے. تو اب ظاہر ہے کہ پھر وہ چار دیواری میں رہے, نہ باہر نکلے نہ خطرہ اس کو پڑے. اب چار دیواری میں بھی وہ سیف نہیں ہے, تو چار دیواری سے اڑا دیتے ہیں. تو حقیقت میں محافظ تو اللہ تعالیٰ ہے, اور نظر بھی اللہ پر ہونی چاہیے, اسباب پر نظر نہیں ہونی چاہیے. لیکن اسباب کو ترک بھی نہیں کرنا چاہیے, کہ توکل ترک اسباب کا نام نہیں ہے, بلکہ توکل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر اس کی نظر ہو اور اسباب بھی ترک نہ کرے, کہ اصل میں مسبب الاسباب جو ہے نا بس اسی پر بھروسہ رکھے. جیسے کہ ابھی لیڈرشپ کی بات ہوئی, کچھ اپنے ماضی کے لیڈرز کی بات بھی ارشاد فرمائی. اگر ہم ایک نظر ڈالتے ہیں دنیا بھر کے مسلمانوں پر, تو جس طرح اخلاقی کمزوری پائی جاتی ہے, کمی پائی جاتی ہے, عمل کی کمی پائی جاتی ہے, تو کیا آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ لیڈرشپ میں بھی کمی پائی جاتی ہے؟ اگر ایسا ہے تو اس کے کیا کیا اسباب آپ دیکھتے ہیں؟ ہمارے یہاں تو نظام تعلیم جو ہے نا, اس میں اگر لیڈروں کا تعارف ہے, لیڈروں کے بارے میں معلومات فراہم کی جاتی ہے, تو آپ دیکھیں ان میں مسلمان لیڈر کتنے. اب مسلمان ہیں ہم الحمدللہ, لیکن ہماری اولاد کو, ہمارے بچوں کو پڑھایا جاتا ہے غیر مسلموں کی لیڈرشپ کے واقعات, اور ان کی سیرتیں پڑھائی جاتی ہیں, اور اس طرح غیر محسوس طریقے پر ہماری جو نیو جنریشن ہے نا وہ اسلام سے دور ہٹتی جا رہی ہے. اب آپ بتائیے کہ اس میں اسلامی طرز کے لیڈر ہم لائیں گے کہاں سے؟ ان کو پتہ ہی نہیں ہے اسلامی لیڈر کیسا ہوتا ہے, مسلمان لیڈر کو کیسا ہونا چاہیے. یہ تو ہے کہ چلو بھائی سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے کی لیڈرشپ ہم کو پڑھائی جاتی ہو, یا ایک سے ایک مسلمان بادشاہ گزرے ہیں, تو ان کا تو تذکرہ کم ہی ہوتا ہے ہمارے یہاں, بلکہ بس وہ جو کچھ پڑھایا جاتا ہے مجھ سے زیادہ شاید آپ حضرات کو معلومات ہو. تو ذہن نصیب کہ وہ دور بھی آ جائے کہ ہمارے نظام تعلیم جو وہ حقیقت میں مطلب ہے کہ اسلامی نظام تعلیم بن جائے, تو پھر انشاءاللہ یہ جو نسلیں ہماری بچ سکتی ہیں, نیکی کا دور دورہ ہوگا, امن بھی قائم ہوگا, اور ہر طرف یعنی کہ امت میں مضبوطی آئے گی انشاءاللہ. انشاءاللہ. پاپا کیا یہ جیسے آپ نے فرمایا نظام تعلیم میں ایسا ہو, اس میں آپ بھی اپنی رائے دے سکتے ہیں, میں اپنی رائے پیش کر رہا ہوں. تو یہ اس طرف نہیں جا رہا کہ جب پڑھیں گے تو لیڈر بننے کی خواہش پیدا ہوگی. ایک طرف تو ہمیں یہ بھی سوچ ملتی ہے کہ بھئی منصب کی خواہش نہیں کرنی چاہیے, بڑا بننے کی خواہش نہیں کرنی چاہیے, اس کے بہت سارے مسائل بھی ہوتے ہیں, جواب دہی ہے, قیامت کے دن جو بھی سوال جواب کا سلسلہ ہے. تو پھر ایز اے مسلم اگر ہم یہ سوچتے ہیں تو پھر بڑے لیڈر کیسے بنیں گے جبکہ ہم یہ گفتگو بھی سنتے ہیں؟ خلفاء راشدین بھی تو آخر قائدین تھے, اور امت نے ان کو بنایا تھا. البتہ یہ ضرور ہے کہ جس میں صلاحیت نہ ہو وہ تو لیڈر بننے کی خواہش نہ کرے, ورنہ باصلاحیت جو ہوتے انہوں نے تو لیڈرشپ کی تمنا کی تھی نا. جیسے کہ قرآن کریم میں ارشاد ہے, قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم. ترجمہ کنز ایمان, یوسف نے کہا مجھے زمین کے خزانوں پر کر دے, بے شک میں حفاظت والا علم والا ہوں. یہ عزیز مصر کو فرمایا تھا یوسف علیہ السلام نے. تو یعنی کہ یہ قیادت ہی تو طلب کی ایک طرح سے. پھر وہ دعا شاید نمازوں میں سنتے ہو, ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. آخری میں جو ہے نا واجعلنا للمتقین اماما, کہ اللہ مجھے پرہیزگاروں کا امام بنا دے. تو یہ دعا بے شک پڑھی جائے کہ اللہ تعالیٰ اگر پرہیزگاروں کی امامت بخشتا ہے تو یہ وہ قیادت ہے جو اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے. تو جو اہل ہے وہ اگر قیادت طلب کرتا ہے, ہو 100% مخلص اور عین شریعت کے مطابق وہ اپنے اس عہدے کو استعمال کر کے امت کی فلاح و بہبود کے کام کرنا چاہتا ہے, نیکی کی دعوت عام کرنا چاہتا ہے, تو اس کے لیے گنجائش ہے. البتہ جنرلی جو ہے نا, یہ آپ بجا فرما رہے ہیں کہ قیادت میں وہ
ہے تو رزق، جیسے کہ میں آپ کو کچھ فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم عرض کرتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سرداری حق ہے اور لوگوں کو سرداروں کی ضرورت ہے، لیکن سردار ہوں گے آگ میں۔ اب اس حدیث شریف کی شرح یہ ہے، یعنی ملک قوم اسلام کو بادشاہ حکام کی ضرورت ہے کہ ان سے دین بھی قائم ہے، دنیا بھی برقرار۔ یعنی عموماً سردار ہیں دوزخی کہ اکثر لوگ حکومت پا کر ظلم و تعدی کرتے ہیں، ظلم ڈھاتے ہیں، لہذا جسے سردار بننا پڑ جائے وہ بہت احتیاط سے کام کرے کہ تلوار کی دھار پر ہے۔ مزید فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جو لوگوں کے مابین قاضی بنایا گیا وہ بغیر چھری کے ذبح کر دیا گیا۔ نمبر 2، جس نے قضا طلب کی اور اسے مل گئی، پھر اس کا عدل اس کے جور یعنی ظلم پر غالب رہا، یعنی عدل نے ظلم کرنے سے روکا، اس کے لیے جنت ہے، اور جس کا جور یعنی ظلم عدل پر غالب آیا تو اس کے لیے جہنم ہے۔ نمبر 3، قاضی عادل قیامت کے دن تمنا کرے گا کہ 2 شخصوں کے درمیان ایک پھل کے متعلق بھی فیصلہ نہ کیا ہوتا۔ نمبر 4، حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں اور میری قوم کے 2 شخص بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، ایک نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مجھے حاکم بنا دیجئے، اور دوسرے نے بھی ایسا ہی کہا۔ ارشاد فرمایا ہم اس کو حاکم نہیں بناتے جو اس کا سوال کرے، اور نہ اس کو جو اس کی حرص کرے یعنی لالچ کرے۔ تو یوں حاکم بننا یہ ہے تو مسئلہ، لیکن ہے تلوار کی دھار پر جو بھی لیڈر ہے، حاکم ہے، قائد ہے، تو اس کے لیے دنیا میں بعض صورتوں میں عزت تو مل جاتی ہے، آخرت کا معاملہ اس کے لیے بڑا حساس معاملہ ہے۔ بابا جو اب تک کی گفتگو سے میں سمجھ پایا، ایک طرف آپ نے دعا بھی بیان فرمائی کہ گنجائش بھی ہے، اور ایک طرف یہ روایتیں بھی ہیں، اور لیڈر کی مخالفت بھی ہوتی ہے، کامیاب ہونا بھی دشوار ہے، یہ ساری چیزیں ہیں۔ تو آخر کیا نتیجہ نکالے؟ اس وقت جو ہمارے مدنی چینل کے ناظرین دیکھ رہے ہوں گے، کچھ خصوصیات پر بھی بات ہوئی، کچھ آراء پر بھی بات ہوئی، تو آخر کیا نتیجہ ہم سمجھے اس سلسلے کا کہ خواہش ہونی چاہیے یا نہیں؟ نمبر 1۔ نمبر 2، اگر کوئی خواہش کرے تو اس کے لیے کیا؟ احادیث مبارکہ میں گمنام بندوں کے فضائل بڑے ہیں، لیڈر گمنام نہیں ہوتا، تو لیڈر بننے کی خواہش نہ کی جائے کہ اپنے آپ کو کیوں امتحان کے لیے پیش کرتا ہے۔ اب اگر مل جائے کسی کو لیڈری یا قیادت تو اس کو چاہیے کہ بس وہ اللہ اور رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے احکام کی پاسداری کرے، اور اللہ تعالیٰ سے عرض کرتا رہے، دعا کرتا رہے کہ وہ غلطیوں سے بچائے اور ظلم سے بچائے۔ تو اس کی آفات بہت ہیں، قیادت کی آفات، لیڈرشپ کے جو مطلب خطرات ہیں نا وہ اتنے زیادہ ہیں کہ مثلا اب جو لیڈر ہے اس کے لیے بہت یہ خطرہ ہے کہ دوسروں کو حقیر جانے، ہم آتے ہیں تو ان کو یہ مطلب میرے سامنے بات کرتا ہے، تو اس طرح وہ عین ممکن ہے کہ تکبر میں پڑے، اور تکبر کے لیے حدیث شریف میں کہ متکبر جنت میں نہیں جائے گا یا متکبر پر جنت حرام ہے، اس طرح کے مضامین حدیثوں میں ہیں۔ تو تکبر ہے بہت خطرناک، حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ اگر آ گیا تکبر تو تکبر پھر ظلم اور بس آرڈر چلانا لوگوں پر، یہ آرڈر چلانے کا جو اس کا اسٹائل ہوتا ہے نا بعض اوقات یہ اس کو خود اس کے لیے بڑا پریشان کن آخرت کے لیے بن سکتا ہے۔ مگر ایک سوال جو پیدا ہوتا ہے یہاں پر، کچھ جیسے ہماری ڈسکشن ہوتی ہے دوستوں میں بیٹھ کر یا بعض مرتبہ اور لوگوں میں، کہ جب ہم دیکھتے ہیں ارد گرد کے بہت کچھ ایسا ہو رہا ہے کہ جو نہیں ہونا چاہیے، تو ذہنوں میں یہ سوال آتا ہے کہ اس کی جگہ شاید اگر میں ہوتا
تو یوں نہ ہوتا، اور پھر وہ خود ایک لیڈر بننے کی خواہش ان کے اندر ہوتی ہے، اور وہ وجہ یہ ہوتی ہے بعض صورتوں میں کہ وہ لیڈر بننا نہیں چاہتا، لیکن جو غلط ہو رہا ہوتا ہے اس سے وہ غلط برداشت نہیں ہو رہا ہوتا، اور وہ یہ دیکھ رہا ہوتا کہ اس سے امت جو ہے وہ تباہی کی طرف جا رہی ہے. تو وہ جو اس طرح کی خواہش پیدا ہونا اور پھر اس منصب کی چاہت پیدا ہونا، تو اس بارے میں کیا فرمائیں گے؟ وہ اسی سے تو ٹکڑے ہوتے ہیں. وہ سیاسی پارٹیاں ہوں اچھا یا مذہبی تنظیمیں ہوں، ان میں بھی تو گروپ بن جاتے ہیں. انجمنیں ہوتی ہیں، چھوٹی سی انجمن محلے کی انجمن ہوتی ہے، اس میں بعض اوقات 2 گروپ بن جاتے ہیں. تو اب یہ کہ وہ کس کو ظلم سمجھ رہا ہے اور اس کی سوچ کیسی ہے. میں اس کی مثال فتح رضویہ شریف سے یوں دوں کہ کوئی مدرسہ ہے اور وہ بالکل شرعی اصولوں کے مطابق چل رہا ہے، اس سے اسلام کو نفع پہنچ رہا ہے، کوئی اس میں بد مذہبیت کوئی سی بات نہیں ہے. اب خامخواہ اس کے قریب مدرسہ کھولنا تاکہ اس کے لوگ یہ ٹوٹ کر اس میں آ جائیں اور اس کی طاقت کمزور ہو، یہ ناجائز ہے اور یہ زرار ہے. یہاں تک کہ اگر کوئی کسی مسجد کے نمازی توڑنے کے لیے مسجد بناتا ہے تو یہ بھی مطلب ناجائز ہے. تو اسلام میں اتحاد کو بہت پسند کیا گیا، بلکہ اس پر زور دیا گیا، تو اس میں انتشار نہیں ہونا چاہیے. امیر اہل سنت کی مکمل گفتگو کا اگر میں اپنے طور پہ ایک پیش کروں تجزیہ کر، تو لیڈر کی سب سے بڑی جو 2 خصوصیات میرے سمجھ میں اب آئیں جو میجر ہے، ایک تو خوف خدا اور محتاط اگر ہے تو وہ اچھا لیڈر ہے، اور اگر اپنے اندر یہ صلاحیت پاتا ہے تو لیڈرشپ کی خواہش بھی کرے. ہاں، لیڈرشپ کی خواہش کرنا ہے تو جائز، لیکن اس کی پذیرا ہی نہیں ہے. یہ رسک فیکٹر ہے بہت بڑا، اس میں اپنے آپ کو بس امتحان کے لیے پیش کر رہا ہے. یعنی یہ بہت بڑی ضرورت ہے کہ وہ بھی اس دور میں اپنے آپ کو کوئی یعنی چاہے کہ میں لیڈر بن جاؤں. باپا، آپ نے ابھی جو ایک نیت سے آپ نے اس طرف بات ارشاد فرمائی تھی، کیا اس کو بھی ہم لیڈرشپ کی خصوصیات میں لے سکتے ہیں کہ لیڈر ایسا ہونا چاہیے کہ اپنی پارٹی کے اندر گروپ نہ بننے دے، پہلے سے ہی ایسے اقدام کر کے رکھے، اتنا ذہین ہو اور آئندہ ہونے والے واقعات پر ایسی نظر رکھتا ہو؟ تو ایسی اس کی کیا خصوصیات ہونی چاہیے اور ایسے کیا اقدامات وہ کر کے رکھے کہ اس کے لوگ جو ہے وہ متحد رہیں اور اس طرح کا معاملہ درپیش نہ ہو؟ اگر لیڈر خیر خواہ اور دیانتدار ہوگا، خوف خدا والا اور اصول کا پابند ہوگا نا، تو وہ ہر دل عزیز ہوگا. جب ہر دل عزیز ہوگا تو اس میں گروپ نہیں بنیں گے. گروپ بنتے ہیں عام طور پہ خطاؤں سے، کبھی حسد بھی اس پہ کار فرما ہوتی ہے دوسروں کی، اور وہ ایک اچھے خوف خدا والے لیڈر کو الگ کر دیتے ہیں. مختلف صورتیں ہوتی ہیں اس کی. صحیح. پھر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ہر دل عزیز کیسے بنے؟ ہر دل عزیز بننے کے لیے تو اللہ کی عطا شامل حال ہو تو ہی بن سکے. میں نے تو اپنی مرکزی مجلس شورا کو مختلف اوقات میں جیسے مشورے دیے ہوئے کہ خوب ٹھوک بجا کر اپنے مرکزی مجلس شورا میں رکن بنائے کسی کو. ایک بھی اگر اس میں آ گیا نا اٹکنے والا، وہ کہیں خدا نہ کرے گروپ بنا لے گا نا، پھر دعوت اسلامی کام نہیں کر سکتی، پھر یہ آپ ایک دوسرے میں آپ الجھے رہیں گے. تو ابھی تک تو کم و بیش 25 اراکین ہیں مرکزی مجلس شورا کے. الحمدللہ میں نے ان میں کوئی آپس میں جھگڑے نہیں دیکھے. یہ آپس میں اختلاف رائے ضرور کرتے ہیں، میں تو باہر بیٹھا ہوں نا، اختلاف رائے کرتے ہیں، کچھ بول رہا ہے کچھ بول رہا ہے، لیکن میں نے یہ نہیں دیکھا کہ کسی کی آواز تیز ہو جائے یا کوئی گرج کر بات کرے کہ چپ کرو میں جو کہتا ہوں سنو. اس طرح کی وہ بچے جیسا آنکھیں نکالتے گھورتے. تو یہ میں نے کبھی مرکزی مجلس شورا کے مدنی مشورے میں دیکھا نہیں ہے، نہ سنا ہے، نہ پیچھے سے ایک دوسرے کی اس طرح برائیاں کی جا رہی ہیں اللہ کی رحمت سے. تو یوں اگر حکمت عملی سے کام لیا جائے تو انشاءاللہ گروپ نہیں بنیں گے. اب دعوت اسلامی آپ کے سامنے ہے. اس وقت دعوت اسلامی دنیا کے 200 ممالک میں اللہ کی رحمت سے متعارف ہے اور 103 شعبہ جات میں غالباً وہ اس وقت کام کر رہی ہے. لیکن اس میں دعوت اسلامی کے اندر الحمدللہ کوئی بھی گروپ نہیں ہے، یعنی کوئی بھی نمایاں ایسی صورت نہیں ہے. کوئی چپکے سے گروپ بنا لے وہ الگ بات ہے، ہماری نظر میں نہیں ہے کوئی ایسا.
کہ بھئی کوئی گروپ ہے جو دعوت اسلامی کو توڑنا چاہتا ہے اور مخالفت کر رہا ہے اندر سے، میری نظر میں نہیں ہے، اور انشاءاللہ ہوگا بھی نہیں، کیونکہ ہماری کوششیں ہمارا انداز جو ہے یہ اللہ کی رحمت سے محبت دینے والا ہے۔ وہ حدیث پاک ہے نا، انزل الناس منازلہم، لوگوں سے ان کی منزلوں کے مطابق سلوک کرو، تو اپنا یہ مطلب درس ہے۔ تو الحمدللہ چل رہی ہے گاڑی، گروپ نہیں، آپ کے سامنے دعوت اسلامی کوئی گروپ نہیں ہے، اللہ کہ دعوت اسلامی کتنی بڑی تحریک ہے الحمدللہ۔ حقیقی معنوں میں اگر اسلامی خدمات کے حوالے سے دیکھا جائے تو میں یہی کہوں گا کہ دنیا کی سب سے بڑی تحریک دعوت اسلامی، اللہ کی رحمت سے ان میں کوئی گروپ نہیں ہے، اور انشاءاللہ میرے جیتے جی ان میں گروپ نہیں بننے دوں گا انشاءاللہ۔ یہ میں اللہ کی رحمت سے کہہ رہا ہوں کہ میں انشاءاللہ اس کی کوشش کروں گا کہ ایسا نہ بنے، اب خدا جانے میرے بعد کیا ہو، اللہ کرے کہ میرے بعد بھی یہ صحیح خطوط پر اسلام کی خدمت کے لیے بس قافلہ چلتا رہے ہمارا۔ ماشاءاللہ بابا، جیسے آپ نے ابھی فرمایا نا، اور کئی مرتبہ آپ سے یہ گفتگو سننے کا موقع ملا ہے، حقیقت تو یہی ہے جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ کی رحمت سے ایسا نہیں ہوگا، لیکن جو ایک کانفیڈنس آپ کی پرسنالٹی میں نظر آتا ہے، آپ کئی مرتبہ بات کرتے ہیں کہ میرے ہوتے ہوئے یہ نہیں ہوگا، تو کیا ایسا آپ کے ذہن میں ایسی چیز ہے ایز اے لیڈر؟ اب میں سوال کرنا چاہوں گا، ہو سکتا ہے بہت سارے ہمارے میں اپنے آپ کو لیڈر تسلیم کروں، اب یہ چاہتے ہیں بزبان خود میں کہوں لیڈر، نے خود کہے نا کہ میں لیڈر ہوں، تو اس کو تو لوگ شاید ریجیکٹ کر دیں گے۔ یہ بھی ایک خصوصیت ہے جو آپ فرما رہے ہیں، وہ میں لیڈر، یہ بھی ایک خصوصیت آپ جو فرما رہے ہیں۔ میں چاہ رہا ہوں کہ جیسے اس وقت ہمارے ساتھ ایک تعداد ہوگی، لیڈرز بھی ہوں گے، فالوورز بھی ہوں گے، اچھا اب تک کی جو گفتگو ہوئی، ہو سکتا ہے بہت سو کے دکھ درد جو ہے وہ سامنے آ رہے ہوں، ہاں یار میرے ساتھ تو ایسا ماجرا ہو گیا، لیکن جو آپ کا ایک کانفیڈنس ہوتا ہے ماشاءاللہ، اللہ اور برکت دے، تو میں چاہوں گا کہ آج چونکہ ٹاپک بھی یہی ہے، تو کیا ایسا آپ کے ذہن میں ایسی چیزیں ہیں جس کو رہنما اصول بنا کر لوگ بھی فائدہ حاصل کریں؟ اچھے لوگ بھی ہوں گے، دیکھ رہے ہوں گے۔ تو اصولوں کی پابندی ہونی چاہیے۔ جب مرکزی مجلس شورا بنی نا، شروع میں آپ بھی چھوٹے تھے، ہر آپ طالب علم تھے ہوں گے غالباً، جی تیسرا سال میں نے یہ کہا تھا بھرے مدنی مشورے میں کہ مرکزی مجلس شورا با اختیار ہے، یہ کام کرتی رہے، لیکن جس دن انہوں نے اصول توڑے نا اور میں کھاٹ پر ہوا، یعنی کہ بڑھاپا اور کھاٹ چارپائی، میں اٹھ جاؤں گا اور تم لوگوں کا مقابلہ کروں گا، میں میری دعوت اسلامی کا نقشہ نہیں بگڑنے دوں گا۔ اس طرح کے جملے میں نے الحمدللہ برسوں پہلے کہے ہوئے ہیں، اور مرکزی مجلس شورا جو ہے نا، یہ اللہ کی اتنی بڑی رحمت ہے کہ مجھ سے یوں کہہ سکتا ہوں وہ ٹوٹ کر محبت کرتی ہے، وہ زبانی کلامی نہیں، میرا حسن ظن ہے، یہ مجھ سے ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں۔ یہ بھی اللہ کا کرم ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے کہ ہمارے اگر دیگر قائدین جو ہے نا، جو کہ اسلامی خطوط پر قیادت کرتے ہیں، کہ وہ چاہے کسی مدرسہ ہو ان کے پاس، یا کوئی انجمن ہو، یا کوئی بھی اسلامی خدمات کا ادارہ ہو، اگر وہ اس طرح کا چاہتے ہیں نظام کہ ان کی مطلب محبت دل کے اندر ہو، زبان کی نوک پر نہ ہو، زبان کی نوک پر جو محبت ہوتی ہے وہ بڑی خطرناک ہوتی ہے۔ ایسا آپ کیا کرتے ہیں آخر؟ دیکھیے یہ اب جو ہے نا تمنا بڑھتی ہے، آپ نے جو فرمایا کہ ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں ہیں، اچھا اب یہ تمنا تو ہر لیڈر کرتا ہوگا، اچھا دکھ تو ایک فطری بات ہے، دو چار بھی آگے پیچھے ہوتے ہیں، اس کو بھی ہوتا ہوگا، اچھا کئی لوگ جو ہمارا تھوڑا بہت تجربہ ہے کہتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں کہ یار میری بنتی نہیں ہے، جمتی نہیں ہے، مسئلہ ہو جاتا ہے، تو آخر وہ ایک دو چیزیں تو بتا ہی دینا کہ کیا ایسی چیز ہے جو آپ پیش نظر رکھتے ہیں کہ لوگ آپ سے ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں اور اتنی پذیرائی ہے اور یہ سب چیزیں ہیں؟ میں نے پہلے کہہ دیا کہ اللہ کی رحمت ہے، دو باتیں ایک ہی بات ہے، اللہ کی رحمت ہے، اللہ تعالیٰ جس پر کرم فرما دے، جس کو نواز دے، اس کا کرم ہے، ورنہ میں تو آپ کو پتا ہے میں زیادہ پڑھا ہوا بھی نہیں، اور میرا تو ایسا کہہ سکتے ہیں کہ جائے استاد خالی اصل، یہ بھی کہا جا سکتا ہے۔ تو یہ سب اللہ کی رحمت ہے، اللہ کا کرم ہے کہ اس نے مجھے ملن ساری کی نعمت سے نوازا، یہ اسی نے نوازا، اور ملن ساری ایک ایسا گر ہے جو دشمن کو دوست بنا لے، جو نفرت کرتا ہوگا وہ محبت کرنے پر مجبور ہو جائے گا اگر آپ ملنسار بن جائیں گے اور مسکرانا سیکھیں۔ تو یہاں یہ دونوں کا فقدان ہے، کیا لیڈر کیا غیر لیڈر۔ عموماً لیڈر یہ سمجھتا ہے کہ اپنا روب چاہتا رہے گا، ہم مسکرائیں گے کر کے بات کریں گے نا، تو یہ
अपने सामने जवाब देंगे और अपनी धाक उड़ जाएगी। तो ये सारी बातें इनकी विचारों की बस वो नफ्स की शरारतें होती है, ऐसा नहीं है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम लोगों के साथ कितना घुल मिल कर रहे, यहां तक कि छोटे बच्चों को देखते थे सलाम में पहल फरमाते, उनको अपनी सवारियों पर बिठा लेते। एक शख्स हाजिर हुआ और वो कांपने लगा रोबे नबूवत से, तो कुछ इस तरह इरशाद फरमाया कि मैं तो उस औरत का बेटा हूं जो सूखा गोश्त खाया करती थी, है ना। इस तरह की रिवायात हैं। तो प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इस तरह अवाम में घुल मिल कर रहते थे कि बाज़ औक़ात आने वाला पहचान भी नहीं सकता था। इसी तरह हमारे दीगर खुलफा की भी शानें, पेवन लगे हुए कपड़े हैं और अपने घर का सौदा सलब उठाकर आटे की बोरी लेकर जा रहे हैं। आधी दुनिया भर जिनकी हुकूमत है 22 पेवन कपड़ों में लगे हुए। हकीकत में क़यादत तो उन्हीं का हिस्सा था और हकीकी क़यादत तो वो साथ लेते गए अपने। हमारे पास तो काफ़ी इखलास की कमी, दिखावे, मसलहत पसंदियाँ और फिर इसमें शरई अहकाम भी छूटते हो तो छूटे, हमारी मसलहत नहीं छूटे। इस तरह के हमारे साथ अवामिर भी कार फरमा हो जाते हैं। तो वो हजरात वाकई कायद थे और अवाम में रहे, मगर हमारे अंदाज अब ये नहीं है। हम रोब रखने के चक्कर में होते, पर रोब में जो है ना वो दब दब के इत्ताअत तो करता, लेकिन उसका दिल जो है ना वो खुलता नहीं है। ये भले खुले सही। हाँ, इनके साथ हंस बोल भी ले थोड़ा, ताकि ये कोफ्त महसूस ना करें और ये आना पसंद करें। ये नहीं कि वो घड़ी देखें कि यार अब कब जान छूटेगी, भागो इधर से। अब आखिरी सवाल करूंगा कि माशाल्लाह आपका एक वास्ट एक्सपीरियंस है, बहुत तजुर्बा है, तो एक लीडर का प्रॉब्लम शायद ये होता है, फॉलोअर को कोई मसला आया तो उसने तो अपने लीडर से पूछ लिया कि बताएं क्या करूं, और ज़ाहिर है वो लीडर होता है, उसकी नज़र भी बड़ी होती है, तो फॉलोअर के लिए एक तसल्ली होती है कि यार मैं बड़े के पास जाऊंगा तो मसला हल हो जाएगा। अच्छा, अब लीडर तो लीडर है, उसने तो वो सोचना है कि जो नीचे वाले नहीं सोच पा रहे, या ऐसी नई सिचुएशन तंजीम में, तहरीक में, या अपने किसी भी जिस कौम का वो लीडर है उसमें दरपेश आई है कि अब उसको डिसीजन लेना है, क्योंकि उसी को लोगों ने फॉलो करना है। तो अगर आपकी ज़िंदगी में ज़ाहिर है कि इस तरह के बहुत सारे मामलात आते होंगे, इतनी बड़ी तंजीम, तहरीक, और ऐसी तहरीक नहीं है कि जहाँ पर है वहीं पर है, हर नया दिन एक नया कदम, एक नई जिहत है। अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है कि जिस पर आपको सोचना होता है, तो किन खतूत पर आप अपना डिसीजन लेते हैं, या कोई ऐसा रोल मॉडल आप सामने रखते हैं उस खास मसले में, या एक मजमूई तौर पर एज अ लीडर आप इस तरह की सिचुएशंस को कैसे गुजारते हैं? मेरे जहन में ये खब्त नहीं है कि मैं लीडर हूं, मैं एक अवाम का फर्द हूं। अब वो हालात ऐसे हो गए, खुसूसन हिफाजती उमूर के, इस वजह से मैं चार दीवारी में आ गया, और लोग ये समझते होंगे कि ये बड़ा आदमी बन गया है, लेकिन कल्बी कैफियत मेरी मुख्तलिफ है और मेरी मजबूरी है। अच्छा, फिर अब ये कि भीड़ भाड़, और मुझे खैर आप तो बहुत पुराने, जो पुराने साहब भाई जानते हो कि मैं भीड़ भाड़ में भी रहा हूं लोगों की, और मैंने ये भी देखा कि जब लोग मुझ पर टूटे तो दूसरों को गुस्सा आ गया, ये देखा। वो हाँ, झाड़ना झूड़ना, और मैं गुजारा है तजर्बा अपने को। तो यहां तक कि लोग बोले नासाज है तबीयत, हट जाओ तबीयत नासाज है, तो कई बार उन्हें पकड़ा गया कि यार क्यों बोलते हो ऐसा, कहाँ है मेरी तबीयत नासाज, ये बेचारा अकीदत में आ रहे जा रहे, कर ले दो जो कर रहे हैं, मुझे रोको बस इस तरकीब से, बोलो कुछ मत। तो मैंने इस बात का भी तजर्बा किया कि नोचते हैं, खसोटते हैं, खींचते हैं, ये बोलना कुछ नहीं है, कुफले मदीना। अच्छा, हम बोलेंगे अपनी वैल्यू खराब होगी, गुस्सा करेंगे ये बदजन होंगे। यार हम बड़ी अकीदत से आगे बढ़े और उसने यूं हाथ झटक के झाड़ दिया, तो फिर ऐसा आदमी वो कामयाब नहीं हो सकता। तो ये बेचारे करते हैं मोहब्बत में, यानी यहां तक कि इसी फैजान मदीना में एक बार एक बड़ी अकीदत से जज्बे में दीवाना बढ़ा मेरी तरफ, और एकदम मेरी इसको टांगों से लिपटा धाप करके मेरे को फेंका, तो ऐसी चोट आई है जो अभी तक याद है मुझे। लेकिन मैंने उससे कोई लड़ाई नहीं की, अल्हम्दुलिल्लाह, ना उसको झाड़ा ना लिताड़ा, मैं काबू करने में कामयाब हो गया। इसी तरह एक बार मैं जुलूस मिलाद से आ रहा था बंदर रोड से, उस वक्त कोई पेरा वगैरह नहीं होता था, वापसी में कुछ हिस्सा भाई आ रहे थे, कोई साइकिल वाला गुजरा, वो मेरे से बेचारा टकरा गया,
میں تو گرا نیچے. اب میں گرا تو مجھے ڈر تھا کہ میرے اہل محبت اور اہل عقیدت جو یہ بیچارے کو کود ڈالیں گے. اب میں اپنے آپ کو بھی سنبھال رہا تھا, سہلا رہا تھا, نہیں اس کو ہاتھ نہیں لگاؤ, جانے دو اس کو, بھائی تم چلے جاؤ, جانے دو. اس طرح میں اس کو بچا کے نکال دیا. الحمدللہ. میرا یہ انداز اللہ کی رحمت سے کہ اپنی ذات کے لیے وہ خار بازی اور دل میں کینہ رکھ لینا اور موقع دیکھ کر اس کو ذلیل کرتے رہنا, جیسے کہ آج کل ہوتا ہے اکثر. الحمدللہ ان رذائل سے بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے پاک رکھا, اس کا اپنا کرم ہے. یہ الگ بات ہے کہ کسی کے ساتھ کوئی معاملہ کیا اس کو یوں لگے کہ یہ انتقام لے رہا ہے, لیکن انتقام نہیں ہوتا, وہ کوئی مصلحت ہو سکتی ہے جس کو میں شرعاً درست سمجھ رہا ہوتا ہوں گا, واللہ اعلم. تو یوں مطلب اگر قائد بننا ہے نا تو وہ دل بہت بڑا رکھنا پڑے گا, سمندر کی طرح دل ہو اس کا. جیسے سمندر میں تو چشمے کا ٹھنڈا پانی بھی آ رہا ہے, تو بارش کا پانی بھی آ رہا ہے, تو جناب وہ نہر ندی جو بھی ہے سب کا پانی آ رہا ہے, اور سیوریج لائن بھی, گٹروں کی لائن جو ہے وہ بھی سمندر میں جا رہی ہے. اور سمندر وہ سب کو اپنے رنگ میں رنگ لیتا ہے, ایک رنگ میں لے کر یہ سب کو چلتا رہتا ہے, ساروں کا وجود مٹ جاتا ہے سمندر کے اندر. تو لیڈر کو چاہیے اس کا دل سمندر جیسا ہو کہ اس کے ساتھ عقل مند بھی رہیں گے, بیوقوف بھی ٹکریں گے اس کو, سمجھے, پگلے بھی ہوں گے, ضرورت سے زیادہ ہوشیار بھی آئیں گے. اب وہ سب کو لے کر چلنا یہ خالہ جی کا گھر نہیں ہے. آدمی کو غصہ آ جاتا ہے, ایسی پٹانگ کرتے ہیں بعض اوقات حرکتیں کہ وہ آدمی غصہ آتا ہے. مجھے بھی غصہ آتا ہے, سر یہ کبھی آ بھی جاتا ہے, لیکن ایسے واقعات کم ہیں میرے کہ میں نے غصے میں کسی سے وہ جھگڑا کر دیا ہو. کول ڈاؤن رکھنا اپنے آپ کو, اتنا ٹھنڈا رکھنا, یہ لیڈر کے لیے کس طرح ممکن ہو؟ قدرتی عطا, اللہ کی رحمت ہی کو میں بیان کر رہا ہوں. اللہ کی رحمت, اللہ کی رحمت, اللہ کی رحمت, اللہ تعالیٰ زوال نعمت سے بچائے. کیونکہ خود پسندی یہ ہے کہ بندہ اپنا کمال سمجھے, پھر تو یہ ذہن میں رہے کہ ہر کمال کو زوال ہے. اپنا بندہ کمال سمجھے گا, ایسا زوال لگے گا کہ اٹھ نہیں سکتا. جو اس کے ماتحت تھے نا وہ یہ سب پچھاڑیں گے کہ پانی نہیں پینے دیں گے. اللہ کی رحمت پر نظر رکھے. تو خود پسندی یہ ہے کہ کوئی سمجھے کہ یہ جو کچھ کمال ہے یا لیڈری ہے یا جو بھی ہے, یہ میری اپنی کوششوں سے اور میری صلاحیتوں سے ہے, اور اللہ تعالیٰ کی طرف اس کی نظر ہی نہیں ہے, یہ میں نے کیا, تب تو یہ خود پسندی ہے. تو اس لیے ہونا یہ چاہیے کہ جو کچھ میرے اندر صلاحیتیں ہیں, جو میری عزت ہے یا میرے پاس جو سرمایہ ہے, دولت ہے, جو بھی خوبیاں ہیں, سب مجھے اللہ نے عطا کی ہیں, اور وہ جب چاہے واپس لے سکتا ہے, یہ ضروری ہے. ورنہ ایک لمحے کی خود پسندی 70 سال کے اعمال کو برباد کرتی ہے. یہ حدیث پاک کا مضمون ہے. تو یہ خود پسندی تو اب اتنی دیکھی جا رہی ہے کہ مطلب بڑی باتیں کرنا ہو, اگر کوئی مارشل آرٹ ہے تو وہ میں نے کہ کراٹے پراٹے, اب تو پرانی چیزیں ہو گئی, اب بھی تو کمزوروں کو دبائے گا, اس کو مارے گا, اس کو دھمکیاں دے گا. لیکن یہ بیچارہ بوڑھوں کو نہیں دیکھتا کہ اگر میں اس عمر کو پہنچوں گا نا تو پھر بے بسی ہوگی. تو اپنی جوانی پر اترا جاتے ہیں, کوئی اپنے فن پر, کوئی اپنی ذہانت پر اترا جاتے ہیں, اور جو کمزور ذہن کے ہیں ان سے ہمدردی نہیں کرتے بلکہ مذاق اڑاتے ہیں ان کا. تو یہ سوچتے نہیں کہ رب چاہے گا تو ابھی میرا حافظہ سلب ہو جائے گا, میرے پاس کچھ بھی نہیں رہے گا, سب بھول جاؤں گا. اللہ تعالیٰ کی رحمت پر نظر رکھیں, اس سے بالکل توجہ ہٹائے نہیں, ورنہ کہیں کا نہیں رہے گا. جزاک اللہ خیرہ. بابا آخر میں نتیجتاً چند جملے اگر آپ ارشاد. نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ قیادت یعنی لیڈرشپ کی خواہش نہ کرے. جنہوں نے کی, ہم ان جیسے کب بنیں گے؟ نبی جیسے تو بن نہیں سکتے, لیکن نیک بندوں جیسے تو بن سکتے ہیں. ولایت کا دروازہ کھلا ہوا ہے. جب وہ کیفیت آ جائے اور کوئی اشارے ملیں اور ہم قیادت طلب کریں, وہ ایک یعنی کہ الگ چیز ہے. الشاذ کالمعدوم والی بات ہے. جنرل بات کر رہا ہوں میں کہ قیادت کی, لیڈرشپ کی خواہش نہیں کرنی چاہیے کہ یہ اپنے آپ کو تلوار کی دھار پر چلانے والی بات ہے, اور اپنے آپ کو بہت بڑے امتحان پر پیش کرنا ہے. اگر مل جائے پھر بھی قیادت مل جاتی ہے,
تو اللہ اور رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کو پیش نظر رکھتے ہوئے قیادت کا حق ادا کریں. جزاک اللہ خیرہ. مدنی چینل کے ناظرین، آج جو ہمارا موضوع تھا لیڈرشپ یعنی کہ قیادت کے حوالے سے آپ نے گفتگو سنی. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا آپ نے نتیجہ بھی سنا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان مدنی پھولوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ عز و جل اگلے سلسلے میں ایک نیا موضوع ہوگا، نئی گفتگو ہوگی، وہ بھی ضرور دیکھیے گا. اس سلسلے کے حوالے سے آپ فیڈ بیک دینا چاہیں، کوئی سوال کرنا چاہیں، کوئی بات کہنا چاہیں تو آپ ہمیں اس ای میل ایڈریس پر رابطہ کر سکتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کتنے سارے ہیں یہ کرتا ہے تو جو کام آرے، کتنے سارے ہیں یہ کرتا ہے تو جو کام آرے. کبھی انجام بھی سوچا کہ یوں ہی بس کر دی، کبھی انجام بھی سوچا کہ یوں ہی بس کر دی.